السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میں موضوع اپنی ویڈیو کا لے کے آیا ہوں وہ موضوع ہے کہ بیعت کیوں ضروری ہے اور بیعت کب ہونا چاہیے اور یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے بیعت ہونا۔ تو بیعت در حقیقت فقیری کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم فقراء کی زندگی جو ہے وہ اختیار کریں، تو ان لوگوں کے لیے بیعت ہونا لازم ہے۔ دوسرے طبقے کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے۔ بیعت ان کے لیے ضروری ہے جو اللہ کے متلاشی ہیں، اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، جو اس کے تقرب کی منزلیں جو ہیں وہ طے کرنا چاہتے ہیں، جو اہل تصوف ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو فقیری کا راستہ چننا چاہتے ہیں، وہاں بغیر بیعت کے جو ہے وہ آپ اپنی منزل کو، اپنے مقصود کو پا نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیعت لازم ہے، ان لوگوں کے لیے بیعت ضروری ہے۔ وگرنہ اگر کوئی رسمی آپ نے سن سنا کے لوگوں سے بزرگان دین کے قصے سن لیے تو ان قصوں کو سن کے متاثر ہو گیا، آپ نے کہا اچھا یار میں بھی کسی کا مرید ہوتا ہوں، تو یہ بیعت بھی آپ نے لوگوں کے لیے کی۔ بیعت کی فضیلت وہی ہے جب آپ کی روح، آپ کا دل اس چیز کی گواہی دے، اس چیز کی طلب رکھے کہ اب مجھے کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ وگرنہ رسمی بیعت کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ کسی مرشد کامل کی تلاش کریں۔ اور ایک اور میں گزارش آپ سے کرتا چلوں کہ جب کسی کے ذہن میں مرشد کامل کا تصور آتا ہے تو ان کے ذہنوں میں فوری طور پہ جو ہے وہ آستانے جو ہیں، درگاہیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آستانوں میں جا کے مرشد کامل کو تلاش نہ کریں۔ اب وہاں صرف پیریزم چل رہی ہے، وہاں فقراء نہیں ہیں اور نہ فقراء کی تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ وہاں صرف ریاکاری، دکھلاوے اور اپنی شہرت کے پرچار کیے جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ نے کسی کامل شیخ کی تلاش کرنی ہے، ان آستانوں کی طرف مت جائیں، کیونکہ وہ لوگ ان آستانوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیونکہ شیخ کامل جو ہیں، فقراء جو ہیں، وہ گدی نشینی کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کے چرچے کو ناپسند کرتے ہیں، اپنی شہرت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی اپنی یونیفارم جو ہے وہ تبدیل کر لی، اپنا حلیہ انہوں نے چھپا لیا مخلوق سے، کیونکہ فقیری مخلوق سے اپنے حال کو چھپانے کا نام ہے۔ مخلوق کے سامنے اپنے حال کو عیاں کرنے کا نام فقیری نہیں ہے کہ وہ آپ کو درگاہوں یا آستانوں پہ بیٹھے ہوئے ملیں یا مسندوں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو فقراء ملیں گے۔ وہ سب پیشہ ور لوگ ہیں، وہ تو نسل در نسل جو ہے وہ سجادہ نشینی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اسی سلسلے کے بارے میں اقبال صاحب نے فرمایا، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں ہے کہ روش بندہ پروری کیا ہے۔ تو جب آپ کو کسی مرشد کامل کی تلاش ہو آپ کے دل میں، تو آستانوں کی بجائے ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو کسی مرشد کامل کے مرید تو ہیں لیکن وہ مسند پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کی طبع میں وہ چیز نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ان کو ان کے مرشد نے اجازت بھی دے رکھی ہو کہ جاؤ جا کے تم مرید کر سکتے ہو، وہ صاحب اجازت بھی ہوں، صاحب خلافت بھی ہوں، لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ اس طرف مائل نہ ہو کہ لوگ میرے مرید ہوں، یا میں بہت بڑا بزرگ ہوں، یا مجھے اجازت مل گئی اور فوری طور پہ میں مرید کرنا شروع کر دوں لوگوں کو۔ مرشد کامل کی یہ صفات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کی صفت کیا ہوگی، وہ خلق سے کنارہ کرے گا، شہرت کو ناپسند کرے گا، مسند پہ بیٹھنا ناپسند کرے گا۔ ناپسند اس لیے کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ میں اس مقام پر بیٹھوں، کیونکہ مسند جو ہے وہ مسند رسول ہے۔ کامل ہستی، کامل شیخ مسند پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے بیٹھے، اور مسندوں پہ جو بیٹھتے ہیں وہ مسندوں کے تقدس سے ہی ناشنا ہے، اس مقام کو ہی نہیں جانتے کہ جس مقام پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی طلب رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ مسند کے مقام سے ناشنا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو فقیری کے راستے کو اختیار کرنے کی طلب ہو تو پھر آپ کسی مرشد کامل کو تلاش کریں۔
वगरना उसको तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो तलब ही नहीं है फ़कीरी के रास्ते को अख्तियार करने। तो इसी तरह है, वो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ बैत होने से कि ऐसे ही है जैसे एक आदमी को लकड़ी के काम करने का शौक़ ही नहीं है और वो चलते हुए आरे के पास जो है वो लकड़ी को लेके चला जाए, तो उसको ना उस चीज़ का इल्म है, ना उस आरे को समझता है, ना उस लाइन को समझता है। तो वो आरे के सामने जब वो लकड़ी को लेके जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं है, तो वो आरा जो है ना उसको काट के रख देगा, उस बंदे को ज़ख्मी करेगा, क्योंकि उसका शौक़ ही नहीं है। तो जिस आदमी को शौक़ होगा उस रास्ते का, वो फिर बड़ा संभल के आरे के पास जाएगा, फिर उसे वो अपना वो काम जो है वो करेगा, अपना वर्क करेगा उस शोबे में। तो बड़ा ही वो फूंक के कदम रखेगा, अपने दिमाग को, अपनी अक्ल को जो है वो पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ वहाँ उस काम में मसरूफ़ करेगा। तो इसी तरह मुर्शिद कामिल भी उसी चलती हुई मशीन की तरह है कि जिस बंदे की वो राह नहीं है, अगर वो दुनियादार है और किसी कामिल शेख का अगर मुरीद हो गया, ठीक है, और उस शेख की तालीमात के मुखालफ उसका अंदाज़े ज़िंदगी है, तो तालीम की तबाह नहीं कर रहा, तो वो आदमी हलाक और बर्बाद हो जाएगा, ख्वाह वो बैत भी होगा। इसलिए बैत जो है ये मजाक नहीं है। तो बैत तब तक ना हो जब आपके दिल में अल्लाह की ज़ात ना हो, आपकी आँख में उसकी जलवागरी ना हो, उसकी तलब ना हो, आपकी रूह में उसकी तलब ना हो। जब तक ये चीज़ें आपको हासिल नहीं है, बैत हरगिज़ मत। लेकिन जब आपका अपना आप इख्तियार बाकी ना रहे, आपके दिल में भी अल्लाह है, आँख में भी उसकी जलवागरी है, आप उसके मुतलाशी हैं और फ़कीरी के रास्ते को इख्तियार करने की तलब है, तो तलब तब होती है जब इंसान तर्क दुनिया करता है, दुनिया का तारक होता है, तो फिर वो तालिब मौला बनता है। तो जो तर्क दुनिया ही जिसने नहीं की, वो तालिब मौला कब होगा? अभी तो वो तालिब दुनिया है। तो इसके लिए पहली शर्त ये है कि तालिब मौला होना ज़रूरी है बैत के लिए, और तारक दुनिया होना ज़रूरी है। जब ये दो नुक्तों पे आके वो मरकूज़ हो जाए, तो फिर उस पर बैत फ़र्ज़ है, उसको लाजमी किसी ना किसी की तलाश करनी चाहिए, किसी कामिल शेख की। और कामिल शेख का मैंने पता आपको बता दिया, वो आम हुलिया होगा उसका, कोई दस्तारें उसने कुल्ले कोई नहीं पहने होंगे, उसने कोई लिबास नहीं पहना होगा, वो पर्दा नशी होगा, उसके आगे पीछे लोगों का खलकत का हजूम नहीं होगा। यह इसी तरह है जिस तरह ISI ऐसी सीक्रेट एजेंसियों के लोग आपको किसी यूनिफॉर्म में नज़र नहीं आते, वो आम सादा लिबास में घूम रहे होते हैं, लेकिन किसी ना किसी एजेंसी के बड़े ओहदे पर वो लोग काम कर रहे होते हैं और अपना काम वो बदस्तूर कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे को उनकी पहचान नहीं होती। अगर वो ही सीक्रेट एजेंसी किसी लिबास को, किसी यूनिफॉर्म को लेके आ जाए कि हम इस लिबास में जो है वो लोगों में घूमते हैं, तो वो दूर से ही पकड़े जाएंगे कि ये तो फलां एजेंसी का बंदा है। इसलिए सीक्रेट लोग जो हैं, जो अल्लाह की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, मामूर हैं, फुकरा जो हैं, वो किसी यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, वो बल्कि आम से बेस में खलकत के गिरदी मखलूक में रह रहे होंगे, लेकिन अपने हाल को इस कदर उन्होंने छुपाया होगा कि किसी को खबर तक नहीं होगी। तो ऐसे लोग जिनको उनके शेख ने इजाज़त दे रखी है, लेकिन वो बैत नहीं कर रहे लोगों को, या इन बैत करने का शौक़ नहीं है, तलब नहीं है, आरज़ू नहीं है कि लोग हमारे मरीद हों, तो वो लोग ही दर हकीकत कामिल शेख हैं। उन लोगों को तलाश करें, उनकी जुस्तजू करें, और उन लोगों के पास उनकी सोहबत में, जो वो कभी सोहबत तरक नहीं करते, उन लोगों की सोहबत में 8-10 बंदे होंगे, इससे ज़्यादा रश नहीं, और वो 8-10 बंदे भी बड़े मजबूत होंगे जो अपने मुर्शद के चर्चे नहीं करते फिरेंगे। उनकी तालीमात ही यही होगी कि वो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, अपनी शोहरत के लिए इस्लाह नहीं कर रहे, बल्कि लोगों के दीन के मामले में उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, और वो अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं। वो लोग, उन लोगों को तलाश करें। अक्सर लोग यही पूछते हैं, जी हमें बताएं कि इस दौर में शेख कामिल कहाँ मिलेंगे। अब तो सब जगह पे जो है, आस्थानों पे जो है वो कारोबार शुरू हुआ है, नजराने ले रहे हैं और अपने नफ्स की तालीमात ही शुरू हुई है। आज मैं आपके सामने ये पर्दा उठा रहा हूँ कि कामिल शेख आपको कहाँ मिलेगा और किस लिबास में मिलेगा, किस हुलिये में मिलेगा।
اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے ذاتی زندگی کے معاملات کو غور کریں، نوٹس کریں اس بندے کو کہ اس بندے کے نجی معاملات کیسے ہیں، معاشرتی معاملات کیسے ہیں، اخلاقی معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اور یہ شخص اپنے کردار کا سچا ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں، پھر آپ کو ایک اور خاص نشانی اس بندے میں نظر آئے گی کہ اس بندے کو دیکھ کر آپ کو رب جو ہے وہ یاد آ جائے گا، خدا یاد آ جائے گا۔ یہ سب سے بڑی نشانی جو ہے اس مرشد کامل کی، کیونکہ مرشد کامل وہ شخص ہے جو اللہ کی شبیہ ہے، جس میں اللہ کی جھلک نظر آئے، اس کے محبوب کی جھلک نظر آئے، جو اس کا پرتو ہو، تو وہ اٹریکشن جو ہے، وہ روح جو ہے جو طلب رکھ کے نکلا ہے، تو روح کم از کم اس شخص کو پہچان ضرور لے گی، روح تصدیق کرے گی یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ تو اس وقت آپ نے روح کی بات سننی ہے، روح کے اس معاملات کو، اس رہنمائی پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ روح کو مغالطہ نہیں لگتا، عقل کو مغالطہ لگتا ہے، لیکن روح تصدیق کرتی ہے، سٹیمپ لگاتی ہے کہ ہاں یہی شخص ہے اور اسی کی مجھے تلاش تھی۔ دوسرا، بیعت اس لیے ضروری ہے کہ بغیر مرشد کی صحبت کی اختیار کیے ہوئے آپ کو نفس کی معرفت کا ادراک نصیب نہیں ہوگا۔ آپ اپنے نفس کو کیسے مار سکتے ہیں جب آپ کو یہی پتہ نہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں، آپ کو یہی علم ہی نہیں ہے کہ نفس ہے کیا، تو جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، اسے مارنا کیسے ماریں گے آپ؟ دشمن کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو فقیری کے راستے کی طلب بھی کرتے ہیں لیکن کسی کے بیعت نہیں ہے، بیعت کو ناپسند کرتے ہیں، جی ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں، ہم خود ساختہ ہی رہبر ہیں، تو وہ لوگ ابلیسیت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان کو ان کا نفس جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے ان کو اپنے فریب اور مکر کے ساتھ ان لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھیں، عبادت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مقدم ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، فوقیت ہے۔ ابلیس کے پاس بہت عبادت تھی لیکن اس کے پاس بیعت نہیں تھی، اس کا کوئی مرشد کامل نہیں تھا، وہ خود ہی خود ساختہ کامل بن گیا تھا، اور اس کو اسی کی عبادت نے، اس کی عبادت کے تکبر نے، اس کی ریاکاری نے اس کو گمراہ اور ہلاک کر دیا اور وہ برباد ہو۔ اس لیے جن لوگوں نے اس کے راستے کو اختیار کیا، بغیر مرشد کے اللہ کے تقرب اور قرب کی راستوں پہ چلے، وہ ابلیس ہی کی طرح گمراہ اور ہلاک ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بیعت ان لوگوں کے لیے ضروری ہے اور ان پہ فرض ہے جو فقیری کے راستے کے طلبگار ہیں، دوسرے بندے پہ بیعت کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بیعت ہونا جو دنیا دار ہیں باعث ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گی، کیونکہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے کہ بیعت کی فضیلت کیا ہے۔ وہ بیعت ہو کر بھی مرشد کی نافرمانیاں کریں گے اور طرح طرح کی وہ پکڑوں میں جکڑے جائیں گے، پھر وہ لوگ، کیونکہ ان کی طلب کبھی اللہ تھی ہی نہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ جس کے پاس بیعت ہوئے ہیں یہ ماجرے کیا ہیں، یہ راز کیا ہیں، تو وہ لوگ مرشد کی اس پکڑ میں آئیں گے، وہ مارے جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو سچے ہیں اور فقیری کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں یا کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلے ہیں، تو ان کے لیے بیعت فرض ہے۔ بیعت کے بغیر اور قرب الہی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے مشاہدات کا، تجلیات کا، جن کو اس چیز کا شوق ہے، اس کے دیدار سے واصل ہونے کی تمنا ہے اور اپنے نفس سے بیزار ہیں وہ لوگ، نفس کی خواہشات سے، ان لوگوں پہ بیعت فرض ہے۔ ان کو بیعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کسی مرشد کامل کی نسبت کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ مرشد آپ کو وہ سکھاتا ہے، مرشد کامل، جس چیز کا آپ کو شعور نہیں۔ اسی لیے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رہبر تو ہے قریب تر اپنی حیات سے، اللہ کی ذات تو میری شارگ سے بھی قریب ہے۔ اللہ کی ذات خود فرما رہی، میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ قرآن کریم میں سارا کچھ فرمایا، میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں تمہاری شارگ سے قریب ہوں۔ تو وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، رہبر تو ہے قریب تر اپنی حیات سے، عقدہ کھلے کہاں سے اگر پیشوانا۔ جب تک کوئی مرشد کامل نہیں ہوگا تو وہ یہ راز ہی رہے گا کہ اللہ جو ہے میرے نفسوں میں گم ہے۔
یا اللہ کی ذات میری شاہ رگ سے قریب ہے، وگرنہ آپ کو اپنے جسم میں گوشت پوست اور ہڈیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب مرشد آپ کی تربیت کرے گا تو آپ مرشد کی نگاہ سے جب اپنے باطن میں مشاہدہ کریں گے تو آپ وہی دیکھ لیں گے جس کی آپ کو آرزو تھی، کہ جس ذات کی مجھے تلاش تھی وہ تو میرے ہی اندر تھا، میرے ہی برقعے میں تھا، میرے پردے میں اسی کا پردہ تھا۔ تو اس کے لیے پھر مرشد کی نگاہ چاہیے، اپنی نگاہ سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا عدسہ، اس کا پیمانہ، اس کا آلہ چاہیے۔ تو اپنے پردے میں دیکھنے کے لیے، اس کی جلوہ کری کو دیکھنے کے لیے مرشد کی نگاہ ضروری ہے۔ اور مرشد کون؟ جو کامل مرشد ہے، وہ مرشد نہیں جو اپنے خواہشات پہ غرق ہے، اپنے نفس کی شہوتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دنیا کا مال اکٹھا کر رہا ہے، جو مریدوں کا حریص ہے، جو اپنی شہرت کے چرچے اور فلیکسیں اور جو ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی لوگوں کی، بس میری بزرگی کی شہرت کرو۔ تو وہ لوگ ناقص لوگ ہیں اور پیشہ ور لوگ ہیں، ان لوگوں سے بچیں، وہ مرشد کامل نہیں ہے۔ مرشد کامل آپ کو آستانوں پہ نہیں ملے گا، وہ اپنی ذات میں خود ایک آستانہ ہوگا، وہ کسی آستانے کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوسرا، ان بہروپیے ملنگ جو بنے ہوئے ہیں، درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف روپ انہوں نے اوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگ فقراء نہیں ہیں، وہ گداگر ہیں۔ گداگر میں اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ وہ تو گداگر ہی کر رہے ہیں، کسی سے 200 400 500 ملا وہ بھی لے لیا، صرف کیا ہے کہ وہ اپنے اس روپ کی وجہ سے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ناقص لوگ ان کے حلیے دے کے سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی بزرگ ادھر بیٹھا ہوا، ایک تو صاحب مزار ہیں، یہ باہر 2 4 ملنگ بیٹھے ہیں، یہ بھی بزرگ ہی ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اور وہ اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، یہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں فری میں ہمارا کام چل رہا ہے، لوگ آئیں گے ہمیں دے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو مرشد کامل کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو مرشد کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ خلق سے کنارہ کرے گا، اپنے آپ کو عیاں نہیں کرے گا۔ تو بیعت اس کے لیے ضروری ہے جو فقیری کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، وگرنہ بیعت کوئی ضروری نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو دنیا دار ہیں، ان لوگوں کے لیے بیعت کوئی ضروری نہیں، لیکن جو طالب مولا ہیں ان پہ بیعت فرض ہے۔ یہ آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوا۔ اللہ آپ سب کو مرشد کامل نصیب کرے اور اس کی پہچان نصیب کرے۔